بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سد ذرائع مختلفی ادلہ شرعیہ میں سے چوتھی دلیل اور سد ذرائع ہے. سد ذرائع سے بھی بہت سے احکامات اور مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی شرعی دلیل ہے، لیکن مختلف فی ہے. بعض ائمہ کی یہ شرعی دلیل ہے اور بعض ائمہ اس کو شرعی دلیل تصور نہیں کرتے. سد ذرائع کسے کہتے ہیں؟ تو سد ذرائع کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ایسے جائز امور کو ناجائز قرار دینا، ایسے جائز امور کو ناجائز قرار دینا جو کسی ناجائز امور کا ذریعہ بنتے ہو، یعنی ایسے امور کو ناجائز قرار دینا جو خود تو جائز ہو لیکن کسی دوسرے ناجائز کام کا ذریعہ بنتے ہو، تو اس کو سد ذرائع کہتے ہیں. کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل جو خود جائز ہو لیکن کسی ناجائز کام کا ذریعہ بنتا ہو، تو اس جائز فعل کو بھی ناجائز قرار دینا، اس کو سد ذرائع کہتے ہیں. اب اس کے 4 درجات ہیں، ذرائع کے 4 درجات ہیں، اور ان 4 درجات کے پھر 2 درجات کا حکم الگ ہے اور تیسرے درجے کا حکم الگ ہے اور چوتھے درجے کا حکم الگ ہے. درجات کو بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذرائع کے 4 اقسام ہیں، 4 قسمیں ہیں. سد ذرائع کی 4 قسمیں ہیں. پہلی 2 قسموں کا حکم یہ ہے کہ وہ 2 قسمیں ناجائز ہیں، اس میں اس فعل کو یقینی طور پر ناجائز قرار دیا جائے گا جو جائز ہے. تیسری قسم کا حکم الگ ہے اور چوتھی قسم کا حکم الگ ہے. تو سد ذرائع کی 4 قسمیں ہیں، 2 کا حکم الگ ہے، ایک کا الگ ہے اور ایک کا الگ ہے. اب پہلی قسم آپ ملاحظہ کریں. سد ذرائع کی پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہو جو خود تو جائز ہو لیکن اس میں 100% یہ یقین ہو کہ یہ کسی ناجائز کام کا ذریعہ بنے گا. خود جائز کام ہو لیکن اس میں یقینی بات ہو کہ یہ کسی دوسرے ناجائز کام کا ذریعہ بنے گا، تو ایسا جائز کام، ایسا جائز امر جو ہے وہ ناجائز ہے. اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے دروازے کے سامنے کنواں کھودے. اب کنواں کھودنا تو جائز ہے لیکن کسی کے دروازے کے سامنے جب کھودا جائے گا تو اس سے لازمی بات ہے کہ ناجائز امر پیش آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح دوسرا شخص اپنے دروازے سے نکلے گا تو کنویں میں گر جائے گا اور اس کا نقصان ہوگا، اور یہ جائز نہیں ہے. ذرائع کی یہ پہلی قسم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں یقینی طور پر یہ بات ہے کہ انسان جب کوئی جائز کام کرے گا تو اس سے ناجائز امر وجود میں آئے گا. آپ کسی کے گھر کے سامنے کنواں کھود دیں، دروازے کے سامنے، لازمی بات ہے کنواں کھودنا جائز ہے، لیکن دروازے کے سامنے جب کھودیں گے تو اس سے یہ ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، وہ مر سکتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ سکتی، اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اور گھر کے دروازے کا جو راستہ ہے اس کا وہ خراب ہو جائے گا.
تو اب اس امر میں یہ بات یقینی ہے کہ یہ جائز امر ہے، یہ جائز فعل ہے، لیکن ایسا جائز فعل ہے کہ جو ایک ناجائز کام کا ذریعہ بن رہا ہے اور یقینی طور پر ذریعہ بن رہا ہے۔ تو ہر وہ ناجائز کام جو خود تو جائز ہو لیکن کسی ناجائز کام کا ذریعہ بن رہا ہو یقینی طور پر، تو وہ جائز کام بھی ناجائز ہے۔ دوسری قسم ذرائع کی یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہو جو خود جائز ہو لیکن کسی ناجائز کام کا ذریعہ بننے کا گمان ہو، غالب گمان ہو کہ یہ اس کا ذریعہ بن سکتا ہے، یقین نہ ہو لیکن غالب گمان ہو۔ ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے غالب گمان۔ غالب گمان یعنی ذہن اس طرف زیادہ جاتا ہے، دل یہ مان رہا ہے، دل یہ کہہ رہا ہے، ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز امر اس سے پیش آئے گا، اس کام سے ناجائز کام پیش آئے گا، اس کو کہتے ہیں غالب گمان۔ ایک ہے شک، دونوں طرف برابر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن غالب گمان میں ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ اس سے یہ ناجائز امر پیش آئے گا۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شخص شراب بناتا ہے۔ اب شراب لازمی بات ہے، شراب بنتی ہے انگور کے شیرے سے۔ اب شراب بنانے والے کو انگور کا شیرہ بیچنا، اب یقینی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس انگور کے شیرے سے شراب ہی بنائے گا، لیکن زیادہ چانس اسی کے ہے کہ شراب بنانے والا اگر اس کو آپ انگور کا شیرہ بیچیں گے تو غالب گمان یہی ہے، چانس اسی کے زیادہ ہے، 90%، 99% چانس اسی کے ہے کہ وہ اس سے شراب بنائے گا۔ ہاں 2-3% چانس اگر اس کے ہے کہ وہ اس سے شراب نہیں بنائے گا، تو 2-3% چانس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جب غالب گمان جہاں پر ہے تو غالب گمان شریعت میں یقین کے درجے میں غالب گمان کا جو درجہ ہے وہ شریعت میں یقین کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے یہ فعل بھی، یہ امر بھی سد ذرائع کی یہ دوسری قسم بھی جائز نہیں ہے کہ اس میں کوئی فعل تو جائز ہے انگور کا شیرہ بیچنا اس کو، لیکن اب غالب گمان یہاں پر یہ ہے کہ یہ ناجائز کام کا شراب بنانے کا کیا بنے گا، ذریعہ بنے گا، تو اس کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ تو ہر وہ کام جو خود تو جائز ہو لیکن کسی ناجائز کام کا ذریعہ بننے کا غالب گمان ہو اس میں، تو وہ کام خود بھی ناجائز ہوتا ہے۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے جیسے کہ اہل حرب کو، یعنی جن لوگوں سے آپ کی لڑائی چل رہی ہے، جیسے انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، وہاں سے اگر جنگ چل رہی ہے، خدا نہ کرے، خدا نخواستہ اگر کسی وقت میں جنگ شروع ہو اور یہاں مسلمان ان کو اسلحہ بیچے، کوئی مسلمان ان کو اسلحہ بیچے، اب تو غالب گمان یہ ہے کہ یہ اسلحہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہر وہ جائز امر جو اس کا کسی دوسرے ناجائز امر کے لیے کسی دوسرے ناجائز کام کا ذریعہ بننے کا غالب گمان ہو تو وہ امر ناجائز ہوتا ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں سد ذرائع کی، یہ پہلی دو قسمیں تو جائز نہیں ہیں، یعنی یہ فعل جائز نہیں ہوں گے، اگرچہ یہ فعل جائز ہے لیکن ناجائز کام کا 100% یقینی طور پر ذریعہ بن رہے ہیں یا غالب گمان ہے، تو یہ دونوں قسمیں تو سد ذرائع کی جائز نہیں ہے۔ اب تیسری قسم سد ذرائع کی یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہو جو خود تو جائز ہو لیکن کسی ناجائز کام کا ذریعہ بننے کا گمان ہو، اس میں غالب گمان نہیں، صرف گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام ناجائز کام کا ذریعہ بن جائے، تو ایسا یہ جو تیسری قسم ہے یہ جائز ہے۔ مثال اس کی یہ ہے جیسے کوئی شخص کسی نامناسب جگہ پر کنواں کھودے، اب اس میں گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی گر جائے اور ڈوب جائے، کیونکہ جگہ مناسب نہیں ہے، کسی سائڈ ایریا پر اس کو چاہیے کہ وہ کنواں کھودے یا کسی دیوار کے پاس کھلے علاقے میں اگر کنواں کھودے گا تو اس میں گمان یہ ہے ممکن ہے کوئی اتفاقی طور پر اس میں گر کے مر جائے، تو یہ بھی ایک ناجائز کام کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن صرف گمان کی حد تک ہے، یقین یا غالب گمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے، تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے گمان کے پر فیصلہ نہیں ہوگا، صرف گمان کی بنیاد پر کسی چیز کو ناجائز قرار نہیں دے سکتے، ہم کسی جائز امر کو صرف گمان کی بنا پر ناجائز قرار نہیں دے سکتے، اس لیے یہ تیسری صورت جو ہے وہ سد ذرائع کی یہ جائز ہے۔ یعنی اگر کسی کام میں صرف یہ گمان ہو کہ یہ کام کسی ناجائز کام کا ذریعہ بن سکتا ہے، صرف گمان ہو تو
وہ کام ناجائز نہیں ہوگا، وہ کام جائز ہوگا، اس لیے کہ صرف گمان سے کسی جائز کام کو ناجائز قرار نہیں دے سکتے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ کوئی جائز کام ایسا ہے جس سے اکثر اوقات یا بکثرت اس سے ناجائز امور پیدا ہوتے ہو، مفسدات پیدا ہوتے ہو، حالانکہ یہ کام خود جائز ہے لیکن اس سے اکثر نتیجہ یہی اخذ ہوتا ہے کہ اس سے یہ ناجائز کام کا ذریعہ بن جاتا ہے، یا اس سے فاسد کام پیدا ہوتے ہیں، ناجائز امور پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چوتھی قسم ہے کہ کام خود تو جائز ہے لیکن اکثر اوقات اس سے یہ ناجائز کام کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ صورت بھی، اس صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس میں قصد اور ارادہ، نیت درست ہے تو جائز ہے، لیکن اگر نیت درست نہیں ہے تو یہ چوتھی قسم بھی جائز نہیں ہے۔ مثال سے آپ کو بات اور بھی واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی، جیسے کہ حلالہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے۔ اگر اپنی مرضی سے اگر طلاق دے اور واپس آ جائے پھر یہ پہلا شوہر جو ہے اس سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے۔ اب اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دوسری شادی اپنی مرضی سے کرے اور پھر اگر ان کی نہ بن سکے کسی طور پر اور پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور پھر واپس آ جائے تو یہ صورت جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حلالے کا ارادہ کر کے نکاح کرائے اپنی بیوی کا، جس کو طلاق دی ہے اس کا حلالے کی نیت سے نکاح کرائے اور یہ قصد اور ارادہ کرے کہ آپ ان کو کچھ دن رکھے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ طلاق دے تاکہ میں شادی کر سکوں، اس نیت سے اگر حلالہ کرے تو پھر یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ حلالہ تو ہو جائے گا لیکن ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے گناہ گار ہوگا، دونوں پر اللہ کی لعنت ہوگی اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح مرض اور موت میں طلاق وغیرہ دینا، یعنی کوئی شخص مرنے کے قریب ہے، اب اس کی بیوی سے نہیں بنتی تو وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے صرف اس مقصد کے اور اس غرض کے تحت کہ اس کی یہ بیوی جو ہے اس کی میراث سے محروم ہو جائے۔ تو اب مرض الموت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اب یہ سارا مسئلہ تو چوتھی قسم ہے، تو اس کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اگر وہ طلاق اس نیت کی بنا پر دے رہا ہے کہ اس کو وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یہ جائز نہیں، وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر وہ کسی دوسری وجہ سے طلاق دے رہا ہے کہ اس کی نہیں بن پا رہی یا وہ اس سے تنگ ہو گیا ہے، تو اگر اس وجہ سے کسی دوسری وجہ سے طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ طلاق جائز ہوگی۔ طلاق تو دونوں صورتوں میں ہوگی لیکن بہرحال دوسری صورت میں پھر اس کو جو ہے گناہ نہیں ملے گا، اس کا طلاق دینا درست ہوگا اور وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو محروم کرنے کے لیے طلاق دے رہا ہے مرض الموت میں میراث سے، ایسی صورت میں یہ طلاق تو ایسی صورت میں بھی ہو جائے گی لیکن اسی صورت میں یہ گناہ گار ہوگا اور اس کا یہ فعل حرام ہوگا۔ اب یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں سد ذرائع۔ سد ذرائع ان جائز افعال کو منع کر دینا ہے جو شریعت کی ممنوع کی ہوئی باتوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یعنی سد ذرائع اس کو کہتے ہیں کہ جائز افعال کو اس بنا پر ناجائز قرار دینا کہ وہ افعال کسی دوسرے ناجائز کام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب سد ذرائع کے 4 درجات ہیں، یعنی سد ذرائع کی 4 قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ کام یقینی طور پر کسی مفسدہ کا ذریعہ بنے گا، یعنی کسی ناجائز کام کا ذریعہ بنے گا، جیسے کسی کے دروازے کے سامنے کنواں کھود دیا جائے
لازمی بات ہے اس سے فساد پیدا ہوگا اور ناجائز امور پیش آئیں گے۔ دوم یہ کہ اس کام کے مفسدہ کا ذریعہ بننے کا ظن غالب ہو، یعنی ناجائز امر کا ذریعہ بننے کا غالب گمان ہو، جیسے شراب ساز کو، شراب بنانے والے کو انگور کا رس بیچنا، یا اہل حرب کو، یعنی جو دشمن ہے جس سے لڑائی چل رہی ہے اس کو ہتھیار فروخت کرنا، یہ دونوں ذرائع بالکل ناجائز ہیں، یعنی یہ دونوں قسمیں سد ذرائع کی یہ دو قسمیں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ سوم، تیسری قسم یہ ہے کہ اس کام سے جو جائز کام ہے اس کا مفسدہ کا پیدا ہونا موہوم ہو، یعنی جائز کام سے ناجائز کام کا پیدا ہونا موہوم ہو، صرف گمان ہو، یعنی یہ گمان ہو کہ یہ جائز امر جو ہے ناجائز کام کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کا گمان ہے، صرف یقین یا ظن غالب نہیں۔ تو یہ تیسری قسم ہے کہ تیسری قسم یہ ہے کہ اس کام سے مفسدہ کا پیدا ہونا موہوم ہو، اور کبھی کبھی اتفاقاً اس سے مفسدہ پیدا ہو جاتا ہو، جیسے کسی شخص کا نامناسب جگہ پر کنواں کھودنا کہ اس میں کسی کا گر کر ڈوب جانا موہوم بات ہے، لیکن کبھی کبھار اتفاق سے ایسا ہو بھی جاتا ہے، تو صرف موہوم کے ذریعے سے ہم ناجائز قرار نہیں دے سکتے کسی چیز کو، لہٰذا یہ ذریعہ جائز ہے، یعنی یہ تیسری قسم جائز ہے، اس سے کوئی کام ناجائز نہیں ہوگا۔ چہارم، چوتھی قسم یہ ہے کہ اس سے، یعنی اس جائز کام سے بکثرت مفسدہ پیدا ہوتا ہے، اکثر اوقات اس سے مفسدہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اصل میں وہ جائز اور مشروع ہو، یعنی اصل میں یہ کام خود جائز ہو، مشروع ہو، لیکن اکثر اوقات اس سے ناجائز امر پیدا ہوتے ہیں، جیسے نکاح حلالہ، میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، یہ مرض الموت میں طلاق وغیرہ دینا۔ حنفیہ کے نزدیک یہ صورت قصد اور ارادے پر موقوف ہے، اگر فعل حرام کے لیے حیلہ اختیار کرنا مقصود ہو تو ناجائز ہوگا، ورنہ نہیں، یعنی اس سے مقصد یہ ہے کہ بیوی کو حلال کرنا مقصود ہے دوسرے نکاح سے، یا میراث سے محروم کرنا مقصود ہے، تو یہ مطلب ہے کہ فعل حرام کے لیے حیلہ اختیار کرنا اگر اس سے مقصود ہو تو یہ ناجائز ہوگا، یعنی اس سے انسان گناہ گار ہوگا، اور اگر حیلہ مقصود نہیں ہے تو پھر صورت جائز ہے، چوتھی صورت بھی۔ مالکیہ کے نزدیک اس درجے کا ذریعہ بھی ناجائز ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ کا یہ چوتھی قسم بھی ذرائع کی بالکل ناجائز ہے، چاہے جو بھی نیت اور ارادہ ہو، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ ارادے پر موقوف ہے، نیت پر موقوف ہے۔ شرائع ما قبلہ، مختلفی ادلہ شرعیہ میں سے پانچویں قسم شرائع ما قبلہ ہے، یعنی پہلی شریعتوں کے احکامات۔ پہلی شریعتوں کے احکامات اس شریعت کے لوگوں کے لیے بھی قابل عمل ہے یا نہیں، اس کا ذکر اس میں ہوگا، تو اس کو شرائع ما قبلہ کہتے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو احکامات تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو احکامات تھے، وہ امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے یا قابل عمل نہیں ہے، تو اس کا ذکر یہاں پر کریں گے کہ کون سے احکامات جو پہلی شریعتوں کے، کون سے احکامات ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور کون سے احکامات پہلی شریعتوں کے ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھے کہ پہلی شریعتیں جو ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو فی الحال موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تورات اور انجیل کی شکل میں موجود ہے، تو جو احکامات تورات میں ہے یا جو احکامات انجیل میں ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتابیں اب بدل گئی ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے، تو اس میں جو احکامات ہے وہ بھی محرف ہے، وہ بھی اس میں بھی تحریف ہوئی ہے، اس میں بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس لیے تورات اور انجیل میں جو احکامات موجود ہے وہ امت محمدیہ کے لیے قابل عمل نہیں ہے، تو یہ بات تو ختم ہو گئی۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے جو احکامات قرآن اور حدیث میں موجود ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
تو یہ اس کا حکم سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ قرآن اور حدیث میں جو شرائع ما قبلہ موجود ہے، پہلی شریعتوں کے جو احکامات موجود ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے احکامات، تو یہ احکامات 3 قسم پر ہے۔ پہلی قسم ان احکامات کی وہ ہے جو شریعت محمدیہ میں ان کو منسوخ قرار دیا ہے، کہ یہ پہلی شریعتوں میں تو موجود تھے، لیکن امت محمدیہ نے شریعت محمدیہ نے ان احکامات کو ذکر کرنے کے بعد ان کو منسوخ قرار دیا ہے کہ یہ احکامات پہلی شریعتوں میں تھے، لیکن اس شریعت میں یہ امر منسوخ ہے، یہ کام منسوخ ہے، اب اس شریعت میں اس امر کا یہ حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے یک وقت نکاح کرنا جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں یہ اس کی تردید ہے کہ اب شریعت محمدیہ میں 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو شریعت محمدیہ نے اس کو ذکر کیا، پہلی شریعت کے حکم کو ذکر کرنے کے بعد پھر اس کو منسوخ بھی قرار دیا کہ یہ شریعت محمدیہ میں یہ امر منسوخ ہے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا، لیکن اس شریعت میں یہ منسوخ ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال قرآن مجید میں آپ سمجھیں، قرآن مجید میں سورہ انعام آیت نمبر 146 پر رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا تھا کہ ناخن والے جانور کو وہ کھا نہیں سکتے۔ اسی طرح گائیں اور بکری کے چربی کو بھی ہم نے ان پر حرام قرار دیا تھا، لیکن ہاں وہ چربی جو جانور کے پشت پر لگی ہو یا اس کی ہڈی پر لگی ہو تو وہ ان کے لیے جائز تھی، اور یہ ان کی سرکشی کی سزا ہم نے ان کو دی تھی، اور یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ ذکر ہوا ہے کہ یہودیوں کے لیے چربی کا استعمال جائز نہیں تھا، لیکن یہ پہلی شریعت کا حکم رب العالمین نے ذکر کیا، لیکن خود احادیث میں اور قرآن میں امت شریعت محمدیہ میں چربی کو امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے جائز قرار دیا ہے، تو یہ وہ حکم ہے جو اس شریعت میں منسوخ ہے۔ تو شرائع ما قبلہ کا وہ حکم جو ہماری شریعت میں منسوخ قرار دیا گیا ہو وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ دوسرا حکم یا دوسری صورت شرائع ما قبلہ کی یہ ہے کہ ہماری شریعت نے اس کا ذکر کیا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے بھی شریعت محمدیہ نے اس کو باقی رکھا ہو اس حکم کو، تو ایسے حکم کی پاسداری اور ایسے حکم پر عمل کرنا شریعت محمدیہ کے لوگوں کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے، نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بھی اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے جیسے کہ تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ روزے آپ سے پہلی شریعتوں میں فرض تھے، لیکن یہ ذکر کرنے کے بعد اس کو منسوخ قرار نہیں دیا، بلکہ یہ حکم باقی رکھا امت محمدیہ کے لیے بھی۔ تو یہ دوسری قسم ہے شرائع ما قبلہ کی کہ پہلی امتوں کے احکامات ذکر کر کے یا پہلی امتوں کے احکامات میں سے کوئی حکم ذکر کر کے اس کو اس امت کے لیے بھی باقی رکھا جائے۔ تو ہر ایسا حکم جو اس دوسرے قسم سے تعلق رکھتا ہو یہ امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے، قابل عمل ہے، اور یہ شریعت محمدیہ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو شرائع ما قبلہ کا وہ حکم جس کو شریعت محمدیہ ذکر کرے اور پھر امت محمدیہ کے لیے اس کو باقی رکھے تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہے۔ تیسری قسم شرائع ما قبلہ کی یہ ہے کہ
شرائع ماقبلہ کے احکامات میں سے کوئی حکم قرآن اور حدیث اس کی صراحت کرے، اس کا ذکر کرے، لیکن اس بات کا ذکر نہ کرے، اس کے منسوخ ہونے کا ذکر نہ کرے، اور اسی طرح اس کو باقی رکھنے کا بھی کوئی ذکر موجود نہ ہو، صرف شرائع ماقبلہ کا ذکر موجود ہو قرآن اور حدیث میں، یعنی قرآن حدیث شرائع ماقبلہ کے احکامات میں سے کوئی حکم ذکر کرے لیکن اس کے منسوخ ہونے کا تذکرہ شریعت محمدیہ نہ کرے، اور اسی طرح اس کے باقی رکھنے کا بھی کوئی تذکرہ شریعت محمدیہ میں موجود نہ ہو۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ یہ جو تذکرہ ہے اسی آیت میں یا اسی حدیث میں موجود ہونا ضروری نہیں، اگر کسی دوسرے حدیث نے بھی اس کو منسوخ قرار دیا ہے تب بھی ہم کہیں گے کہ شریعت محمدیہ نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے، یا کسی دوسرے حکم نے بھی، کسی دوسرے حدیث یا قرآن کی آیت نے بھی اس کو باقی رکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ شریعت محمدیہ کا وہ حکم ہے جو باقی رکھا گیا۔ اس کی مثال جیسے موسیٰ علیہ السلام کے شریعت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، اب اسی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ اس شریعت محمدیہ میں یہ ناجائز ہے، بلکہ یہ دیگر دوسرے احادیث میں موجود ہے کہ 2 بہنوں سے نکاح کرنا شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ تو لیکن شریعت، ہم یہی کہیں گے کہ شریعت محمدیہ نے اس حکم کو منسوخ قرار دیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اسی آیت میں یا اسی حدیث میں اس کے منسوخ ہونے کا یا اس کے باقی رکھنے کا بھی ذکر ہو جس میں جس حدیث یا جس آیت میں شرائع ماقبلہ کا ذکر ہے۔ جیسے قرآن مجید کی اس آیت میں چربی کو حرام قرار دیا تھا جو اوپر پہلے قسم میں آپ پڑھ چکے، لیکن یہ اسی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ امت محمدیہ کے لیے چربی جائز ہے، بلکہ یہ دیگر احادیث اور قرآنی آیت سے ثابت ہے کہ چربی اس امت کے لیے جائز ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اس حکم کو اس شریعت میں منسوخ قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات اسی آیت میں یا اسی حدیث میں شرائع ماقبلہ کے ذکر کرنے کے بعد اس کو باقی رکھا جاتا ہے، جیسے دوسری قسم میں آپ پڑھ چکے ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی آیت میں شرائع ماقبلہ کا ذکر کرنے کے بعد باقی رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ تو تیسری قسم یہ ہے کہ شریعت شرائع ماقبلہ کا ذکر کریں لیکن اس کے باقی رکھنے یا اس کے منسوخ ہونے کی شریعت وضاحت نہ کرے، نہ اسی آیت اور حدیث میں اور نہ کسی دیگر آیت یا حدیث میں، یعنی اس کا بالکل شریعت میں کسی دوسرے مقام پر ذکر ہی نہ ہو کہ یہ چیز اب باقی ہے یا منسوخ ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ حکم بھی ہمارے لیے قابل عمل ہوگا اور وہ بھی دوسرے حکم کے درجے میں ہوگا، یعنی جو دوسری قسم ہے اس کے درجے میں ہوگا، یعنی ہم یہی سمجھیں گے کہ شریعت نے جب اس پر نکیر نہیں کی، شریعت نے جب اس کو منسوخ قرار نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اگر شریعت کا اس کو باقی رکھنا مقصود نہ ہوتا، اس کا پر عمل کرنا مقصود نہ ہوتا تو شریعت اس بات کا تذکرہ کر دیتی کہ یہ حکم آپ کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کی یہ آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 45، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، یہ آیت قصاص ہے کہ جس میں نبی علیہ قرآن میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں پر یعنی یہودیوں پر اور عیسائیوں پر یہ فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان، کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے میں جان، ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں کان۔ لیکن اس کے بعد یہ ذکر موجود نہیں ہے اس آیت میں کہ یہ باقی رکھا گیا یہ حکم شریعت میں ہمارے لیے یا منسوخ قرار دیا گیا اس کو، تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ جب اس کا ذکر موجود نہیں ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ہماری شریعت میں بھی یہ حکم باقی رکھا گیا ہے، ہماری شریعت میں یہ حکم باقی رکھا گیا، کیونکہ اگر اس کو باقی رکھنا مقصود نہ ہوتا تو آیت میں یہ ذکر کر دیتے رب العالمین کہ اب یہ حکم جو ہے ہمارے لیے نہیں۔ اسی طرح اس کی دوسری آیت سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 155 ہے، هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اونٹنی آپ کی ہے، آپ کے لیے اس کا دودھ پینا، اور اسی طرح آپ کے لیے اس کا دودھ پینا جائز ہے، اور آپ کے لیے ایک مقرر باری معلوم ہونی چاہیے۔ یعنی اب اس کا یہ ہے کہ قوم سمود کی جو اونٹنی تھی وہ ان کے لیے مقرر تھی، اور یا تو اس کا یہ تھا کہ اونٹنی اگر یا اونٹنی مشترک تھی تو رب العالمین نے فرمایا کہ جب اونٹنی مشترک ہے تب تم ایسا کرو کہ باری مقرر کر لو کہ ایک دن
ایک شخص اس کا دودھ پیے، دوسرے دن دوسرا شخص پیے، تیسرے دن تیسرا شخص کے دودھ کو استعمال کرے، اس کو محایات کہتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اب یہ محایات یعنی باری مقرر کرنا کسی مشترک چیز میں شریعت محمدیہ کے لوگوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جب اس بات کا ذکر نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، تو اب اس حکم کے منسوخ ہونے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ شریعت نے ہمارے لیے بھی یہ حکم باقی رکھا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو منسوخ کرنا مقصود ہوتا شریعت کو، تو شریعت یہاں پر ذکر کر دیتی کہ یہ حکم ان کے لیے تھا لیکن آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر وہ حکم جو شرائع ما قبلہ کا ہماری شریعت ذکر کرے یا قرآن اور حدیث ذکر کرے اور اس پر پھر نکیر نہ کرے، اس کی تردید نہ کرے، اس کو منسوخ قرار نہ دے، تو وہ بھی باقی کے حکم میں ہے۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ حکم ہمارے لیے اب تک باقی ہے، یعنی شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان کے لیے حکم تھا، آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، آپ بھی اس کی پاسداری کریں، اس پر عمل کریں۔ تو اس طرح شرائع ما قبلہ سے بھی احکامات ثابت ہوتے ہیں، یعنی شریعت نے ڈائریکٹ ہمیں حکم نہیں دیا، ان لوگوں کا حوالہ دے کر ہمیں کہا کہ ان لوگوں پر یہ چیزیں فرض تھی لیکن ہمیں نہیں کہا پر فرض ہے، یعنی لیکن شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر بھی یہ چیزیں فرض ہونی چاہیے۔ تو بعض اوقات حکم دینے کا یہ اس طرح بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے حکم دینے کا، جیسے والدین بعض اوقات بچے کو کہتے ہیں دیکھو اپنے بھائی کو کہ وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹ نہیں کہا جاتا کہ آپ بھی وہ کام کرو، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو دیکھو وہ کیسے اس کے کام بہترین ہے، اخلاق بہترین ہے، لیکن صرف اتنی بات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے والدین کا کہ آپ بھی ان سے سیکھیں، آپ بھی اس کے اخلاق اور اس کی طرح رویہ اور اس کی طرح کام اختیار کریں۔ تو یہی شریعت ہم سے کہتی ہے کہ بعض اوقات پہلی امتوں کے شرائع پہلی شریعتوں کے احکامات ذکر کر کے ہمیں شریعت یہ کہنا چاہتی ہے کہ دیکھیں اس شریعتوں میں بھی یہ حکم تھا، تو لہٰذا آپ بھی اس حکم پر عمل کریں۔ تو یہ تین قسمیں تھی شرائع ما قبلہ کی، کہ پہلی وہ جس کو شریعت نے منسوخ قرار دیا ہو تو وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ شریعت نے اس کو باقی رکھا ہے تو ہمارے لیے قابل عمل ہے، تیسری یہ کہ شریعت نے نہ منسوخ قرار دیا ہو نہ باقی رکھا ہو، کوئی صراحت موجود نہ ہو، تو وہ بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، ہم اس پر عمل کریں گے اسی طرح جیسے کہ پہلے شریعتوں کے لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو اس طرح شرائع ما قبلہ سے بھی احکامات ثابت ہوتے ہیں اور شرائع ما قبلہ بھی ادلہ شرعیہ میں سے ہے، لیکن یہ مختلف فی ہے، یعنی بعض مجتہدین کے ہاں یہ شرعی دلیل ہے اور بعض کے ہاں یہ شرعی دلیل نہیں ہے، یعنی بعض ائمہ کے ہاں شرائع ما قبلہ سے ہم پر کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ انہی لوگوں کے لیے خاص ہے جن کا ذکر ہوا ہے، شریعت ہمیں صرف بتا رہی ہے کہ ان پر یہ احکامات فرض تھے۔ بہرحال آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ شرائع ما قبلہ پہلی آسمانی کتابوں کے وہ احکام جو بحالت موجودہ ان کتابوں میں موجود ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں، ان کا تو کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ یہ محرف کتابیں ہیں، یعنی تبدیل کی ہوئی کتابیں ہیں، اس میں تحریف ہوئی۔ البتہ پہلی امتوں کے جو احکام کتاب و سنت میں مذکور ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ اول وہ جن کے منسوخ ہونے کی صراحت موجود ہے، پہلے قسم کے وہ احکامات ہیں جن کے منسوخ ہونے کی واضح طور پر قرآن حدیث میں صراحت موجود ہے، جیسے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا ان لوگوں پر جو یہودی تھے ہم نے حرام قرار دیا تھا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ہر ناخن والی چیز کو، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائیں اور بکری میں سے ہم نے حرام قرار دیا تھا علیہم ان پر شحومہما ان دونوں کی چربی کو، الا ہاں مگر حملت ظہورہما جو چربی ان کے پشت پر ہو، او الحوایا او مختلطہ یا جو آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، تو وہ چربی ان کے لیے حلال تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے جزا دی ان کو ان کی سرکشی کی، جب یہ کہا کہ ان کو ان کی سرکشی کی یہ سزا تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے سرکشی نہیں کی تو ہمارے لیے یہ سزا نہیں، کیونکہ سزا تو تب ہوگی جب انسان گناہ کرے۔ تو قرآن نے اس کے منسوخ ہونے کا حکم دے دیا کہ یہ صرف ان کے لیے تھا اور وہ بھی ان کی سرکشی کی وجہ سے تھا، تو جب یہ ذکر کیا تو معلوم ہو گیا کہ اس امت کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ان پر یہ حرام تھی لیکن ایک سزا کے طور پر کیونکہ وہ سرکش تھے، تو اس امت کا ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے اس امت کے لیے یہ حکم منسوخ ہے۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقین جانو کہ ہم سچے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 146۔ دوسری قسم شرائع ما قبلہ کی وہ احکامات ہے جن کے اس امت کے لیے باقی رکھنے کی صراحت کر دی گئی ہے، یعنی واضح طور پر یہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ یہ اس امت کے لیے بھی ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو آپ سے پہلے تھے، پہلی امتوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ یہ احکام اس امت میں بھی بالاتفاق باقی ہے۔ صوم نمبر 3 وہ احکامات جن کے نہ باقی رکھنے کی صراحت کی گئی ہے نہ منسوخ ہونے کی، جیسے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ہم نے ان پر فرض کیا تھا یعنی پہلی امتوں پر کہ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ جان کے بدلے میں جان۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ ایسے احکام بھی جمہور کے نزدیک اس امت کے لیے باقی رہیں گے، یعنی یہ امت بھی اس پر عمل کرے گی، جیسا کہ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ یہ تمہاری اونٹنی ہے، اب تمہارے لیے اس کا پینا جائز ہے، اس کے دودھ کا، اور تمہارے لیے اس کے پینے کی معلوم باری ہونی چاہیے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 55۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ناقابل تقسیم مشترک اشیاء کی محایات کے ذریعے تقسیم کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے، تقسیم کریں گے تو نقصان ہوگا، جیسے اونٹنی کو تقسیم کریں گے تو وہ مر جائے گی، اونٹنی پھر زندہ نہیں رہے گی۔ تو ہر وہ چیز جس کو تقسیم کرنے سے نقصان ہوتا ہو یعنی وہ قابل تقسیم نہ ہو تو اس میں محایات کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ محایات یعنی اس کی باری مقرر کی جائے گی، ایک دن ایک شریک اس کو استعمال کرے گا، دوسرے دن دوسرا شریک اس کو استعمال کرے گا، تو لہذا اس آیت سے یہ استدلال کیا، اور یہ حکم آج بھی شریعت میں ہے، ہماری شریعت میں، کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس کو باری باری پر مقرر کی جائے گی، ایک دن ایک کے پاس ہوگی، دوسرے دن دوسرے کے پاس ہوگی۔ جیسے ایک کمرہ ہے اس میں ایک چرپائی ہے، اب اس میں تقسیم نہیں ہو سکتا، ایک انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو ایک دن ایک استعمال کرے گا، دوسرے دن دوسرا استعمال کرے گا، اور وہ مشترک ہے تو اس کو محایات کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ناقابل تقسیم مشترک اشیاء کی محایات کے ذریعے تقسیم کی جا سکتی ہے، جیسے مالکان باری باری فائدہ اٹھائیں گے، جیسے ایک چیز کے دو مالک ہیں تو باری باری وہ فائدہ اٹھائے گی، اگر ایسی چیز ہے کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تمرین، سد ذرائع کسے کہتے ہیں؟ ذرائع کے کتنے درجات ہیں اور کس درجے کا حکم کیا ہے؟ عورتوں کا چہرہ کھولنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے، آپ کے خیال میں یہ کس درجے کا ذریعہ ہے اور اس پر کیا حکم مرتب ہونا چاہیے؟ بائبل کے جن احکام کا کتاب و سنت میں ذکر نہ ہو ان کا کیا حکم ہے؟ ایسی مثال دیجئے کہ قرآن نے اقوام ما قبل کا کوئی حکم نقل کیا ہو اور اس کے باقی یا منسوخ ہونے کا ذکر نہ کیا ہو۔ وما علینا الا